بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو جی بیٹا جی آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں بلا تمید۔ تو اس کا آج کا موضوع ہے اوصاف عاشقان باصفا اوصاف صوفی باصفا۔ تو آج کا موضوع اس آستانے اور اس آشیانے اور گھرانے کا ہے جن صوفیاء اور اولیاء اکرام کے گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آج مجھے پھر وہ میاں صاحب کا استاد گھرانہ یاد آ رہا ہے، وہاں کی جو سلسلہ تھا معرفت علم و معرفت کا جو خزانے تھے وہاں، تو آپ نے ادھر آنکھ کھولی، پھر ان کی صحبت اور مجالس آپ نے اختیار کی ہیں، ان کی زیر تربیت زیر شفقت پروان چڑھے، پھر ان سے فیضیاب بھی ہوئے۔ میری مراد قبلہ حافظ حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ حافظ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ان کی جو تھا آپ تربیت میں بھی رہے ہیں، ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں، ان سے مجالس بھی ہوئی ہیں، کیونکہ اسی کے گھر کے آپ چشم و چراغ تھے۔ ایک ہوتا ہے فقیر کو پڑھنا، ہاں، ایک ہوتا ہے دیکھنا عملی طور پر، یہ دونوں شخصیات عملی یہ تھیں اس خاندان میں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا بارگاہ الہی میں اپنا ایک منفرد مقام تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ان کی صحبت و شفقت نصیب ہوئی، اور پھر ہم نے ابتدا سے انتہا تک ان کا سارا سفر وہ جو تھا وہ ہمارے سامنے ہے، حافظ مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور حافظ حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فقر و ولایت کی ان منازل کو عبور کرنے کے لیے کون سی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے؟ تو سچے فقر اور سچے فقیر کی ڈیفینیشن قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم سنتے ہیں، تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو بغیر عبادت و ریاضت آج ہم چٹ پٹ والا کام ڈھونڈتے ہیں نا، کہ فقیر بننا ہے تو تب بھی بس جلدی چٹ نہ لگے، اور اگر پیر بننا ہے تو تب بھی فٹافٹ ہی بن جائیں، لیکن یہ بڑی دور کے فیصلے ہیں، یہ بڑی دور کی منزلیں ہیں یہ نا۔ تو بغیر عبادت و ریاضت، بغیر محنت و مشقت، بغیر مجاہدات، صبر و ہمت و حوصلہ، استقامت، یعنی کامل ایمان کے بغیر فقر کی ان وادیوں کو ان مناظر کو عبور کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا، مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود سفر عشق کے پورے پروسیجر سے گزر کر سارے پروسیس کو مکمل کر کے اس سفر میں درپیش جو تھے مشاہدات، ان میں بارگاہ الہی سے ودیت کردہ جو تھے انوار و تجلیات، ان کی کیفیات، ان کے احساسات اور ثمرات کو اپنی ظاہری زندگی میں بدنی، قولی، فعلی یعنی عملی طور پہ نمونہ پیش کیا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جہاں میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو وہ نصیب نہیں ہوئی چیزیں، لیکن ہمارے والدین جو تھے وہ بتاتے تھے کہ کیا تھا ان کا سلسلہ، کس طرح انہوں نے فقر کی مناظر کو طے کر کے کہاں سے کہاں تک انہوں نے، مطلب ایک وجیح جوان تھے، بہت طاقتور، تو آخر میں وہ ایک تیلا ہو گئے تھے، کک ہو گئے تھے۔ پھر اس ساری تعلیمات کو شریعت اور طریقت کے بہترین امتزاج میں لفظی جامہ پہنایا، عملی طور پہ بھی اپنے کردار سے بھی بتایا، اور پھر لفظی جامہ پہنایا، اور اپنے سچے اور سچے سخنوں کو تسبیح سیف ملوک میں پرو دیا تاکہ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ تو اب انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ سلسلہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سچے عشق کے سچے عاشقوں کو محنت، ہمت اور عزم کا درس دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول زود ریاضت اندر بیٹھ کنارے گل کھاں، تو پاں می سیالے سب سراں تے چل کھاں۔ تو اے مسافر، اے سالک، سب سے پہلے دنیا کے شور و غل لاہ و لعب سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جا، مصروف ہو جا، کہ تیرا دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔ پھر شدت گرمی اور سردی کو برداشت کر گل کھاں، یعنی اپنی آسائشیں قربان کر کے خستہ حال ہو جا۔ آج ہم اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے نڈھال اور بے حال ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جسمانی، دماغی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، یہ سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ تو مشقت چھوڑ دی ہے۔ تو یہ صرف عاشقوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے یہ فزیکلی فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے، جیسا کہ میاں صاحب نے پہلے فرمایا کہ اس میں ہر چیز ہے انسانوں کے لیے، بڑے بڑے مراتب والوں کے لیے بھی اور گناہ گاروں کے لیے بھی، اور ایک عام انسان کی زندگی کے لیے کہ اس کو اپنی زندگی کیسے بہتر کرنی ہے۔ تو اب آپ سچے عاشق کو طریقہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے تو کٹھن منازل ہے نا، تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ساس رین رت ماس نہ ہووے،
ਸਾਸ ਰਹਿਣ ਰਤ ਮਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ कालख जुस्से मलखा सांस रह जाए रत और मांस गोश्त और वो ख़त्म हो जाए जहाँ सुख होवे वाल मोहम्मद जुल्फ सोने दी रलखा फिर जाके तुझे कोई मकाम मिलेगा। ये आम आशिक की बात नहीं, ये कामिल और सादक और आशिक के लिए ये नुस्खा है। तो सांसें बाकी रह जाएं गम हिजरा में गोश्त और जिस्म का खून सब कुछ जल कर सूख जाए फिर कालख जुस्से मालखा जिस्मानी तौर पर भी बेहाल हो जा। तो यानी तज़किया नफ्स है, ये सब कुछ उसी में ही आता है। तो जब सूख कर बाल बराबर हो जाएगा फिर ये बाल जुल्फ़े महबूब में शामिल हो जाएगा। तो अब तो उसका करीना और तरीका बता रहे हैं कि फरमाते हैं कि अगले शेर में तो मेहंदी की मिसाल दे रहे हैं कि मेहंदी का रंग कैसे बनता है। आप फरमाते हैं कि रुखों तरोड़ लए पत सावे, रुखों तरोड़ लए पत सावे पन मरोड़ टिकाए हरे भरे सन आबा वाले तुपे पास काए। वाह वाह वाह, कितनी उसके इसमें पत्ते की मिसाल दे के इंसान को हरी चीज से सूखा पत्ता, पहले सूखा फिर उसको मरोड़ना फिर उसको लंगड़ी डंडे में कूटना, बड़ा कुछ है इसमें। तो जैसे मेहंदी के हरे भरे सब्ज़ ताज़ा पत्तों को दरख्तों से तोड़कर फिर शदीद धूप में सुखाने हैं और फिर लंगड़ी डंडे के ज़रिए कूट कर पीस कर पाउडर बनाने। तो ऐसे में जब पत्तों की अपनी शक्ल अपनी ज़ात ख़त्म हो जाएगी तब जाकर मेहंदी नाम रखवाती है। वो फ़कीरों की अपनी ज़ुबान होती है ना जी, वो कहते हैं कि रोटी को नीचे से आग जलती है तो पकती है तो खाने के काबिल होती है। बेशक गंदम को ऊपर से आग लगती है सूरज की, वो पकने के काबिल होती है। जब तक इश्क इलाही की आग में बंदा जलता नहीं फैज़ नहीं है। और फिर आपकी बात से तो ये वाज़ह हो रही है बात कि आग फिर चारों तरफ से ऊपर से भी नीचे से भी और चारों तरफ से वो आग जो है वो उसके इंसान को लपेटती है पहले, तो फिर उसको एक मकाम मिलता है ना। तो इश्क इलाही की आग है ना। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया ना, नमरूद ने जो आग जलाई थी, तो नमरूद की बेटी ने देखा वो तो एक बाग के अंदर बैठे हुए हैं, वो सब्ज़े के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसने सवाल किया आपको आग ने जलाया नहीं? आपने जवाब दिया जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत की आग जल रही है उसको दुनिया की आग नहीं जला। ये नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक ये हकीकत है भई। तो आगे फरमाते हैं लंगरी डंडे कोट बेचारे तो सूरत पन गवाए ता दिल भर दे पैरी लगी ते मेहंदी रंग लगाए। तो ये उसका सारा प्रोसीजर होता है, इंसान का भी इसी तरह ही है। फिर वो पैरों पे के साथ लगना पड़ता है ना। हाँ, ये भी तो हाँ, नीचे फिर भी बेशक। तो इसी तरह एक तालिब को अपने महबूब के कदमों तक पहुंचने के लिए ये सारा सफ़र तय करना है। तो फिर कहीं जाकर जगह मिलती है। तो आज हम लोग बस जल्दबाज है ना, कहते हैं कि जल्दी जल्दी 2-4 वजीफ़े कर लो, 2-4 किसी के पास मुलाकातें कर लो तो हमें फ़क्र का हासिल हो जाए। फ़क्र बड़ी मुश्किल मंजिल है, अल्लाह ताला सबको ये अता करे। तो आप अगले शेर में समझा रहे हैं कि तेरी मेहनत और कोशिश में अगर थोड़ा भी फ़र्क रह गया तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो फरमाते हैं कि जुनबी दा इकबाल दई दा गुस्लों रे जे सुक्का उससे आल रहेगा जुनबी गुस्ल न जायज़ होगा। ये मिसाल दी है इतनी बड़ी, ये तो फ़िक़ा का मसला आ गया ना सब। बेशक ये एक बाल भी सूखा रह जाए तो वो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। तो एहतियात करें, इससे एहतियात करें। तो एक फरमाते हैं जे इकबाल तेरे विच मियाँ अपनी आप खुदी दा, अब खुदी तकबर की तरफ आ गए। जे इकबाल तेरे विच मियाँ अपनी आप खुदी दा तां भी बहुत नरक नूं बालन इकसै ऐब बदी दा। यानी ये वो बालन जिसको कहते हैं ना आग जलाने वाला वो एक बाल भी जो है बालन के बराबर है, वो उसके बराबर है। तो ये एक खुदी अपनी पहचान के माने में आती है और ये खुदी तकबर के माने में आती है। तो ऐसा हालत तुझ में अगर बाल बराबर भी अपनी खुदी यानी अना का ख्याल है या एहसास है तो तेरे लिए दोज़ख के अजाब का ईंधन काफ़ी है। ये तो इससे बचना है, ये बहुत बड़ा ऐब है, गुनाह है। तकब्बर और अहंकार का ज़र्रा भी तेरे अमाल तेरी मेहनत को जो होगा वो ज़र्रा भी वो उसको ज़ाया कर देगा। तो आगे फरमाते हैं मियाँ साहब के की कुछ बात इश्क दी दस्सां कदर ना मेरा पाई ए दरिया अग्गी दा वगदा जिसदा लांघ ना काई। हर जगह कसरे नफसी का इस्तेमाल, इश्क की बात मैं क्या बताऊं, मेरा तो ये कदर ही नहीं। जिन्होंने पूरा इश्क कामल कमाया है वो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैंने तो इश्क का वो सुना भी नहीं है। कुर्बान जाएं, पूरा सफ़र इश्क तय करके हमें रास्ते बता रहे हैं और इकरार क्या कर रहे हैं कि मेरा तो ये कदर ही नहीं है।
یہ ہے فقیر کی یہ ادا، یہ ہے فقیر کا جو اصل. تو یہ تو آگ کا بے کنار دریا ہے جس سے گزرنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اسے عبور کرنا بڑا ہی مشکل ہے. تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ جس نے قدم اگیرے تریا سوئیو سڑیا سڑیا، پر اتھے سڑ مرن حیاتی ایویں گل نہ اڑیا. کیا بات ہے، اللہ اکبر. ہاں بے شک بے شک، مودو کا بلا انت موتو والا حرف صحیح جس پڑھیا، اس میدان محمد بخشیا سر دیتا پھر کھڑیا. تو فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی کی طرف جو بھی ٹریا یا چلیا وہ آتش عشق میں جلتا ہے، مگر عشق کی راہ میں مرنا عین حیات ہے، یعنی اصل زندگی ابدی حیات ہے. تو اور یہ معمولی سی بات اور معمولی درجہ نہیں ہے. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں تیری جوت تے موت محمد دی، موئے باج حیات پتنگ نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں نا، تو انہوں نے تو ایک ایک چیز ہمیں پھر وہ بتا رہے ہیں نا. تو اگر تکلیفیں زیادہ ہیں تو درجات بھی تو زیادہ بلند ہوتے ہیں نا. تو آگے فرماتے ہیں کہ اب سلسلہ بتا رہے ہیں کہ مرنا ہے اس طرح، اگر مرنا ہے وہ والی موت لینی ہے تو ضرور لو، کیونکہ حقیقت اصل حقیقت کی حقیقت کیا ہے، جیون جیون جھوٹا نامہ موت کھلی سے رتے، لاکھ کروڑ تیرے تھیں سونے خاک اندر رل ستے. یہ تو عارضی دنیا ہے، اس میں اگر وہ موت نصیب ہو جائے جس کے بعد ابدی زندگی ملتی ہے، حیات جاوداں ملتی ہے، تو پھر اس موت کو کون سنبھال کے رکھے. تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، موت ہر لمحہ ہر آن سر پر کھڑی ہے. لاکھوں کروڑوں تیرے سونے علم عمل عقل والے، سونی شکلوں والے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عہدے دار، یہ سب کے سب خاک میں چلے گئے ہیں. تو نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے. تو اس فانی سے نکل کر باقی کو نفع بخش بنا لے، یہاں تکالیف دیکھ لے اس جہاں میں کامیاب ہو جائے. یہ کتنا زبردست یہ درس ہے اس میں چند اشعار میں. تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ یہ نہیں حاصل کر سکے گا تو اس کا کیا ہوگا، کہ فرماتے ہیں کہ جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آپ گتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اس زندگی کو بے مقصد نہ جان، جنہوں نے عشق بپار نہیں کیا ان کی زندگی بے مقصد ہے. اور تخلیق آدم کا اصل یعنی مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک اپنے محبوب حقیقی سے والہانہ عشق کرے، اور سچے عشق کے بغیر انسان اور جانور یعنی کتے میں کوئی فرق نہیں. وہ عشق کے کارن کس طرح شعر میاں صاحب کا جی وہ بھی میں پر جی ایک یہ آ گیا سامنے میں. فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس سے چنگے، خامن دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے. ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس شعر میں آپ نے دولت عشق سے محروم انسان کو کتے سے بھی کم تر کہا ہے. تو ایسے انسان سے تو کتا برتر ہے جو بھوک پیاس میں بھی مالک کے گھر کی راکھی کرتا ہے. تو صبر و شکر سے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے. بقول علامہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو ان دو اشعار نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا ہے کہ اے انسان تو اشرف المخلوق ہے، تو اپنے فرائض سے کیوں غافل ہے، اور تو اپنے مالک حقیقی کی محبت سے کیوں محروم ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ عشقوں باج ایمان کے آکین ایمان سلامت، مر کے جیون صفت عشق دی دم دم روز قیامت. تو جو بندہ یہ کہے کہ عشق حقیقی کے بغیر ایمان سلامت ہے تو یہ غلط فہمی ہے. قیامت تک سچے عاشق بارگاہ الہی میں اپنی جانوں اور نفسانی خواہشات کی قربانیاں دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، پھر وہ نئی زندگی حاصل کرتے ہیں. سچے عشق کی یہ صفت قیامت تک جاری رہے گی. جی بیٹا جی اب آپ صوفیہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. الف اللہ الصمد نم صابر ولی میرا موجدہ دریا کھول رحم دی کلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا. قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. بے شک. صوفی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو دل کو پاک کرنے میں لگا رہتا ہے، بے شک. جو ہر وقت دل کی صفائی میں لگا رہتا ہے. یہ پہلی منزل ہے صوفی کی. اور دل، میر سید جرجانی فرماتے ہیں دل کالا اس وقت ہوتا ہے جب حضور سے دور ہوتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل جتنا دور ہوگا اتنا ہی کالا ہوگا، اتنا ہی پریشان ہوگا. دل جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا. جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنت کے جتنا قریب ہوگا، آپ کی تعلیمات کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، رب تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دے گا، اتنا ہی روشن فرمائے گا۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ 3 طرح کا تعلق ہوتا ہے بندے کا دنیا میں۔ ایک ہے کسی کے برابر ہو جائے، کسی سے بڑھ جائے، کسی سے نیچے ہو جائے۔ اب ہمارا تعلق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں تقوی عطا کرے، ہمارے دل کو پاک کرے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہم حضور سے بڑھ نہیں سکتے، ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور دوسرا تعلق ہے برابری کا، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، میرے نبی کو نہ پکارنا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تیسرا تعلق ہے جھک جانے کا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو نبی کی بارگاہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں تقوی کا سورج روشنی عطا کرتا ہے۔ جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، یعنی ان کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، ان کی برابری نہیں کرتے، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں، رب تعالیٰ انہی کے دل کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک عورت، کافرہ عورت نا، 2 ماہ کا بچہ لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے وہ آئی۔ جو ہی قریب بیٹھی نا تو اس بچے نے بلند آواز سے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا تو بول ہی نہیں سکتا، تیری دودھ پینے کی عمر ہے، تو بات نہیں کر سکتا، تو کیسے بات کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے ماں تجھے کیا معلوم، میرے سر پہ کھڑا جبریل مجھے حضور کے وصف سکھا رہا ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جنت سے ایک ہوا چلی، اس کے دل کے قریب سے گزری، سارا کفر اتر گیا، سرکار نے دل پہ نگاہ ڈالی، رب تعالیٰ نے ایمان کو داخل فرما دیا، روشن ہوگا سینہ اس کا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک، آمین ثم آمین۔ ایک صحابی رسول ہوئے ہیں جو مؤذن رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مخزورہ۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دینا شروع کر دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اذان دینا شروع کی، تو پاس ہی کافروں کے بچے تھے جو کھیل رہے تھے، انہوں نے اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی۔ جب اذان مکمل ہوئی تو ابو مخزورہ کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا اذان پڑھ، تیری اذان مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس نے کہا میں تو کافر ہوں، میں تو نقلیں اتار رہا تھا۔ ارشاد فرمایا تو اذان پڑھ، تیری اذان مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس نے اذان پڑھنا شروع کی، جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، سرکار نے دل پہ نگاہ ڈالی، رب تعالیٰ نے ایمان کو داخل فرما دیا۔ اور ان کی اذان میں 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے 2 مرتبہ ہے، لیکن 2 مرتبہ اس وقت جب ایمان داخل نہیں ہوا تھا، آہستہ آواز کے اندر تھا۔ 2 مرتبہ اس وقت ہے جب ایمان داخل ہو گیا اور بلند آواز کے اندر تھا۔ یعنی جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے، رب تعالیٰ اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا، ان اللہ تعالیٰ ناظرہ فی قلوب العباد الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد خیر القلوب،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سب سے بہتر دل پایا. سبحان اللہ. یعنی جب بندوں کے دل کی طرف نگاہ ڈالی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سب سے بہتر پایا اور اس دل کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. آج اسی دل کا فیضان ہے کہ سارے دل پاکیزہ ہو رہے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے, لیکن ہم نے حضور کے قلب پہ اتارا ہے, ان کے دل کی برکت کی وجہ سے حضور کی امت کے بچے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. یعنی دلوں کو اگر پاک کیا ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ساری یہ جو گفتگو تھی اس سے یہی ظاہر ہوا ہے کہ جو بھی بندہ تزکیہ چاہتا ہے, جو بھی بندہ بارگاہ رسالت میں بارگاہ الہی میں وہ مقبول ہونا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے اس کے اندر عجز و انکسار اور تزکیہ کی صفائی, اور وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن کریم سے, وہ قرآن اور حضور کی قربت سے, اور ان کی قربت سے, حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گی. اور صوفی جو ہے نا وہ اپنے دل کو پاک کرنے میں لگا ہے. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ.